سے پہلے جب میری بات ہوئی تھی کسی موقع پہ تو ہم نے بتایا تھا کہ رمضان کی تیاریاں کیا ہیں، رمضان کی تیاریاں کیا ہیں، لیکن رمضان کی تیاریاں تو بہرحال رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، سب سے بڑی جو تیاری ہے وہ دل کی تیاری ہے۔ وہ ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، ہمارے دل پاک ہونا چاہیے، جو باطنی بیماریاں ہیں ان سے۔ باطنی بیماری کیا ہیں؟ ہمارا دل پاک ہونا چاہیے بغض سے، عناد سے، سرکشی سے، اسی طریقے سے دشمنی سے، اسی طریقے سے ہمارے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی کجی نہ رہنے پائے، کوئی دشمنی نہ رہنے پائے، ان تمام چیزوں سے ہمارا دل پاک ہونا چاہیے۔ یہ ہے رمضان کی تیاری۔ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ ہمارے اوپر جتنے لوگوں کے حق ہیں ہم ان کو ادا کر دیں، ان کو ادا کرنے والے ہو جائیں۔ اس کے بعد جب اس مہینے میں داخل ہوں تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور خوب مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کو عنایت کریں گے۔ لیکن جب ہم بندوں کے حق کو اور ان کے حقوق کو دبا کر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہم کو معاف نہیں کر سکتے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک حقوق العباد ہیں اور ایک حقوق اللہ ہیں۔ اللہ کا حق ہے اور بندوں کا حق ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حق کو تو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کا جہاں تک تعلق ہے، بندوں کے حقوق کا جہاں تک تعلق ہے، ہم نے بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے، اپنے بھائی کے جو حصہ تھا ہم نے اس میں سے کھا لیا، اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، اور اسی طریقے سے تمام چیزیں ہیں، ان کے حقوق اگر ہم نے ادا نہیں کیے تو ہمارا حال یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا، بلکہ کہے گا کہ پہلے اپنے جا کر کے جس کا حق تم نے مارا تھا اس سے جا کر کے معافی مانگو، اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو ہم معاف کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ یہ حال ہوگا۔ تو یہ رمضان کی تیاری ہے کہ ہم ہمارے اوپر جو جس کے حق ہے ہم کو ادا کریں، اور ہمارا اگر کسی پہ حق ہے اور ممکن ہو سکے تو ہم اس کو معاف کر دیں۔ یہ رمضان کا پورا ہمارا ایک شیڈیول تیار ہونا چاہیے کہ ہم کو صبح سے لے کر کے رات تک کس طریقے سے اپنے اوقات کو گزارنا ہے، کب ہم کو تسبیحات کی پابندی کرنا ہے، کب ہم کو نمازوں کی نوافل کی پابندی کرنا ہے، کب ہم کو قرآن پاک کی تلاوت میں لگ جانا ہے، اور کب ہم کو کون سے دروس میں شامل ہونا ہے، کب درس قرآن میں شامل ہونا ہے، ہماری تراویح کی کیا ٹائمنگ رہے گی، ہمارے روزے کا جو سحری کا وقت ہے اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے، کیسے عبادت کرنا ہے، کیا نوافل کی پابندی ہمارے ہیں، یہ پورا ہمارا شیڈیول ہونا چاہیے۔ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ عبادت کا مہینہ۔ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ سہلت کا مہینہ، ہماری دکانوں کا مہینہ، یہ کمانے کا مہینہ، اپنے گھروں کی تجوریوں کو بھرنے کا مہینہ۔ بالکل ایسا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ الگ سے دے دیں وہ الگ چیز ہے، وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، وہ اس مہینے کی برکت ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں آیا تھا، بلکہ بتایا گیا کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی دکاندار ہے یا کوئی کاروبار کرتا ہے یا کوئی کاروبار نہیں کرتا، اس کے ماتحت میں کچھ ملازمین کام کرتے ہیں، کچھ نوکر چاکر کام کرتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے نوکر چاکر پر، اپنے ماتحتوں پر کام کو ہلکا کر دے اس مہینے کی برکت سے، اس مہینے کی وجہ سے۔ اور جو لوگ دکاندار ہیں ان کو چاہیے کہ جو ان کے پاس کسٹمر آئیں تو اس مہینے کی برکت سے، اس مہینے کی خاطر، اس مبارک مہینے کی خاطر ان کے اوپر رعایت کریں۔ لیکن ہمارا حال الٹا ہے، جب کوئی کسٹمر آتا ہے تو اس کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تو مہینہ ہے یہ کمانے کا، آدمی اگر اس ٹائم نہیں خریدے گا تو کب خریدے گا، ہم اس کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو نچوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے رمضان نہیں تھا۔ رمضان کے بارے میں تو بتا دیا کہ فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب وفیہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ یہ ایک حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی۔ اور اسی طریقے سے ہم کو جہاں رمضان کے علاوہ ہم کھانا کھاتے تھے، ہم پانی پیتے تھے، ہم تمام جائز کام کرتے تھے، اپنی خواہشات کو جائز طریقے پر پورا کرتے تھے، یہ بتائیے کھانا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ کھانا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے۔ رمضان کے علاوہ میں پانی پینا حلال ہے رمضان کے علاوہ میں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا، یہ حکم نافذ ہو گیا کہ اب حلال چیزوں سے تم کو رک جانا ہے، کھانے سے تم کو رک جانا ہے، پینے سے تم کو رک جانا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے تمہیں رک جانا ہے۔ جب حلال چیزوں سے اللہ نے ہمیں روک دیا تو حرام چیزوں کی کیا حیثیت؟ جو پورے سال حرام تھی، جھوٹ بولنا حرام تھا، بد کلامی کرنا حرام تھا، کسی کو گالی دینا حرام تھا، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا منع تھا، ہم کیسے کر سکتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں؟ خاص طور سے ہم جب یہ تو بالکل ایک پاگلوں والی صفت ہو سکتی ہے کہ انسان جائز کاموں سے رک جائے اس رمضان کے مہینے میں، لیکن ناجائز کاموں سے نہ بچ سکے،
یہ چیز بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم بد کلامی کریں اور روزے سے بھی ہوں، ہم کسی کے حق کو ماریں ہم روزے سے بھی ہوں، ہم جھوٹ بولیں اپنی دکانوں پر بیٹھ کے ہم روزے سے بھی ہوں اور اپنے آپ کو روزے دار ہم کہیں، اور اسی طریقے سے ہم دھوکہ دیں اور اپنے مال کو جھوٹ بول کر کے بیچیں اور ہم روزے سے بھی ہوں اور ہم مسلمان بھی اپنے آپ کو کہیں، یہ بالکل جائز بات نہیں ہے، درست بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه او كما قال، کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی حالت میں بد کلامی کو نہیں چھوڑتا اور برائیوں کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ اس کا فاقہ تو ہو سکتا ہے، اس کو روزے دار کہنا آسان نہیں ہے، بہرحال اس کا روزہ ادا ہو جائے گا، ناجائز اور جائز کی بات یہاں نہیں چل رہی ہے، لیکن روزے کے جو آداب ہیں، رمضان کے جو آداب ہیں ان کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی صاف حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص بد کلامی کو نہیں چھوڑتا اور برائیوں سے نہیں رکتا رمضان کے مہینے میں تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ کر کے بیٹھے اور کہے کہ ہم روزے دار ہیں۔ تو ہم کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں اس رمضان کے مہینے میں، ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رمضان کے تعلق سے اس کی جو فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ اس طریقے سے کہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا تھا، اس وجہ سے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی طرف متوجہ ہوں، اس کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جہاں دروس ہوتے ہوں ان دروس میں شامل ہونے کی فکر کریں۔ اسی فکر کو لے کر کے، اسی بات کو لے کر کے اس بار شروع کیا گیا اعلان، آپ لوگ شاید دیکھ رہے ہوں یا دیکھا ہو کہ ہر اتوار کو ظہر کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ ہر اتوار کو ظہر کے بعد انشاءاللہ اس مسجد میں درس قرآن ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک مہینہ ہے اور ایک مہینے میں 4 اتوار آئیں گے، اور 4 اتوار میں ظاہر سی بات ہے ظہر سے عصر تک کے تو درس ہو نہیں سکتا، تو اس میں کتنی باتیں آ جائیں گی، ہم اس میں کیا کیا سیکھ لیں گے، ہم کیسے سمجھیں گے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ آج افسوس کی بات تو یہی ہے کہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہوا ہم پر کہ اللہ نے ہمیں حیوان سے انسان بنایا اور انسان سے صاحب قرآن بنایا، صاحب قرآن بنایا، لیکن اس کے بعد ہم قرآن کو جانتے نہیں، ہم جانتے نہیں کہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا، بلکہ حد تو یہ ہے کہ ہم جو سارے نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سورت ملایا کرتے ہیں، ہم کو یہ نہیں معلوم کہ سورہ فاتحہ میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے، اس میں ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیا الفاظ ادا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کیا عاجزی کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے، ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کیا کرتے ہیں، اور باہر جا کر غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، باہر جا کر غیروں کے سامنے التجا کرتے ہیں، باہر جا کر غیر اللہ سے ہاتھ پھیلا کر کے مانگتے ہیں، باہر جا کر غیر اللہ کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں اور اس سے مانگنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ وہ دینے والا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ آج ہم نے قرآن کو پڑھا لیکن اس کو سمجھا نہیں، قرآن کو سنا اس کو سمجھا نہیں، نماز میں پڑھا اس کو سمجھا نہیں، قرآن میں تمام احکام موجود ہیں۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، اور سال بھر میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا کہ تراویح میں قرآن سن لیا جائے، اس کو سمجھ لیا جائے۔ ہم اجمی لوگ ہیں، ہم عرب نہیں ہیں، ہم عربی نہیں جانتے، قرآن کو نہیں سمجھ سکتے اتنی آسانی سے، بغیر علماء کی تشریح کے، بغیر علماء کی تفسیر کے ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم اجمی لوگ ہیں۔ لیکن حال یہ ہوا کہ کم سے کم سن لیتے، اسی کا فائدہ ہو جاتا، تراویح میں ایک سنت ادا ہو جاتی، 20 رکعت تراویح کی سنت، دوسرا قرآن سننے کی سنت۔ لیکن حال یہ ہوا کہ 5 پارے کی تراویح، 6 پارے کی تراویح، 10 پارے کی تراویح، حال ہمارا یہ ہو گیا۔ ہم کو بتائیں 5 پارے تراویح والے یا 6 پارے کی تراویح والے کتنا قرآن سمجھ میں آتا ہے، کتنا قرآن سمجھ میں آتا ہے؟ کیا ہم سے سنت ادا ہو پا رہی ہے؟ اور جو ہمارے اندر عذر ہے، ہم جو عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم کو دکان پہ بیٹھنا ہے، ہم کو کاروبار چلانا ہے، اور ہم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے آنکھیں بند کر کے اس چیز کو سوچیں کہ کل قیامت کے دن یہ جواب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول کر سکتے ہیں؟ اسے قبول کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہم کو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم قرآن سے مناسبت پیدا کریں، قرآن سے اپنے آپ کو لگائیں، قرآن سے ربط پیدا کریں، قرآن سے تعلق کو بڑھائیں، چاہے اس کو سیکھنے کے تعلق سے ہو، اس کو پڑھنے کے تعلق سے ہو، اس کو سننے کے تعلق سے ہو، اس کو سمجھنے کے تعلق سے ہو، اس پر عمل کرنے کے تعلق سے ہو، اور اس کی دعوت دینے کے تعلق سے ہو۔ جس طریقے سے ہم سے ربط پیدا ہو سکے اور جتنا زیادہ ہو سکے ہم کو ربط پیدا کرنا ہے۔
اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ابھی پرسوں نرسوں میرے نظر سے گزری، اس میں فرمایا تھا کہ جو شخص اچھی آواز سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو شخص اچھی آواز سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا جس کی آواز ہی اچھی نہ ہو تو اس کا کیا کہنا، اس کے لیے مجبوری ہے۔ کوشش بہرحال سب کو کرنا ہے کہ ہم کو قرآن اچھا پڑھنا، تو بہرحال اس کی تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اور روزانہ 20 رکعت پڑھنا یہ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی بتایا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ مسجد میں جمع ہو کر کے ایک جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا تھا، یہ ان کی سنت ہے، لیکن باقاعدہ 20 رکعت تراویح پڑھنا مسجد میں پڑھنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 3 دن جب تراویح پڑھائی تھی اس کے بعد کہ تم لوگ اپنے گھروں میں جا کر کے پڑھو، مجھے ڈر ہے کہ ان یکتب لکم، کہ تمہارے لیے کہیں یہ فرض نہ کر دی جائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی تھے، اس کے بعد وحی آنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اب وحی اس زمین پر نہیں آ سکتی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ اشارہ ہے اللہ کے نبی کا کہ جب ہم چلے جائیں اس دنیا سے پردہ فرما جائیں تو تراویح کو اپنی مسجدوں میں قائم کرنا، جماعت کے ساتھ قائم کرنا، یہ اشارہ تھا، کیونکہ اب تو کوئی وحی نہیں آ سکتی، یہ تراویح فرض نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان بھی بہت وائرل ہوتا ہے رمضان کے موقع پہ، آپ لوگ سنتے ہوں گے تراویح کی اس فضیلت کے بارے میں کہ ہر سجدہ کرنے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں، ہر سجدہ کرنے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ 20 رکعت نماز ہے اور 40 سجدے ہو جاتے ہیں، ہم جوڑ لیں کتنی نیکیاں ہمارے لیے ہمارے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ ہر سجدہ کرنے پر جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے کہ جس کے ارد گرد عرب گھوڑا ہمارے خیال سے 100 سال تک دوڑتا رہے، اس جو درخت ہے اس کو کور نہیں کر سکتا۔ یہ تراویح کی فضیلت ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اللہ پر یقین کرتے ہوئے اور اللہ سے امید چاہتے ہوئے، اللہ سے امید رکھتے ہوئے رات میں تراویح پڑھتا ہے اور رات میں قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ قرآن سے بھی ربط پیدا کریں اور اسی طریقے سے ہم اپنی نمازوں کی اور نوافل کی پابندی کریں، کثرت کریں، تسبیحات کی کثرت کریں اور اسی طریقے سے قرآن پاک سے ایک لگاؤ پیدا کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔